آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی ایشیا میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں پر آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر جگہ لہلہاتی سبزیں اور پھل وغیرہ تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سباہ کے بادشاہ سراجین بن مالک کی موت ہوئی تو اس کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے بادشاہت سنبھالی۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا، مگر اس کی کوئی خاص ثبوت نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے پورے 9 سال قوم سبا پر بہت اچھے سے بادشاہت کی تھی اور سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا تھا، اور یہاں پر انہوں نے تجارت بہت ہی اچھے سے سنبھالی تھی۔ تمام آس پاس کے علاقے قوم سبا تک ہی تجارت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت مال و دولت اور نعمتوں پر تھی، مگر اس وقت ایک ایسی بادشاہت تھی جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ اسی کی بادشاہت تھی، اور اس بادشاہ کو تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تمام بیشتر علاقوں میں تھی اور ممالک میں تھی، جن کا مرکز یروشلم تھا۔ آپ کو ہواؤں، چرند پرند، جنات، ہر چیز پر طاقت حاصل تھی۔ اسی طرح ایک دن آپ کے دربار میں تمام چرند پرند، جانور اور جنات حاضر تھے کہ تب آپ کا ایک پالتو جانور ہدہد وہاں پر نہ تھا۔ تو تب آپ نے کہا کہ ہدہد یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ اگر تو اس نے مجھے اپنے غائب ہونے کی صحیح وجہ نہ دی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر پہنچ آیا۔ تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ تو اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور شرک میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ سورج کی ابتدا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جن کو بلقیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس تمام آرائش و سامان بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر تو ایسا ہے اور یہ بات سچ ہے تو میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، تم جا کر اس ملکہ کو دے کر آنا اور وہاں پر ہی بیٹھ کے اس کا رد عمل دیکھنا۔ اس خط پہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے، اور اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل اسلام کی دعوت تھی ان کے لیے۔ ہدہد نے جا کر یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں تقریباً 300 سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو تب ملکہ بلقیس نے کہا کہ تم لوگ سمجھداری سے کام لو، کیونکہ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی۔ تو انہوں نے سرداروں کو سمجھایا کہ حضرت سلیمان کے خط سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر بھی ہے۔ میں ان کو ایسا کروں گی کہ ایک تحفہ بھیج دوں گی، اگر تو انہوں نے تحفہ قبول کر دیا تو مطلب وہ بادشاہ ہے اور میں ان کے ساتھ جنگ کروں گی، اور اگر تو نہ قبول کیا تو مطلب کہ وہ نبی اور پیغمبر ہے، تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اسی طرح ہدہد نے جا کر یہ ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ راستے پر سونے کی اینٹوں بچھا دو، اور سونے کے جانوروں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا اور ساری کرسیوں کو سونے میں بدل دیا اور پورے دربار کو سونے سے اور زیورات سے بھر دیا۔ تو ملکہ نے ایک بہت بڑا تحائف جس پہ بہت ساری کنیزیں، سونے کی اینٹیں اور بہت سارے ہیرے جواہرات تھے، وہ قاصد کے ذریعے وہاں پر پہنچا دی۔ جب قاصد اندر داخل ہوا تو دیکھ کر شرمندہ ہوا کہ ان کے پاس خود کو اتنی دولت تھی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تو تم میری اس دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے، میرے خدا نے مجھے تم لوگوں سے زیادہ دولت دی ہے، مجھے تم لوگوں کی دولت کی نہیں ضرورت، یہ دولت لے جاؤ۔ اور ان سے کہا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔
تو ملکہ بلقیس کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے دربار میں خود جائیں گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس ان کے دربار میں آ رہی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا دے؟ تو ایک دیو ہیکل بڑے سے جن نے کہا کہ آپ حکم فرمائی، میں آپ کے تخت اترنے سے پہلے ہی آپ کو تخت حاضر کر دوں۔ جبکہ ایک اور شخص جو کتاب کا علم جانتا تھا اس نے حضرت سلیمان سے کہا آپ پلک جھپکائیں اور آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، اور اسی طرح انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے تخت پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بے شک میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ دیکھنا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری۔ بے شک جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اسی اپنے کے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت بڑا تھا کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، گز 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس پر کافی زیورات اور سونا لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہلے سے بھی بہتر کر دیا۔ تو جب ملکہ بلقیس وہاں پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں یہ میرا تخت ہی ہے، وہ بہو میرے تخت کی طرح دکھتا ہے۔ بے شک میں جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، ایک آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو ملکہ بلقیس کا اس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا تھا کہ جس کی دیواریں بہت پیاری ہو اور فرش کانچ کا ہو اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو، اور شیشہ اور کانچ اتنا صاف کہ پانی کی ایک بہت بڑی حوض لگ رہی، اس پانی کے اندر جانور بھی تھے۔ پھر حضرت ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا تو انہوں نے جب دیکھا اس محل کو تو انہیں لگا کہ پانی کی بڑی حوض ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا پنڈلیوں سے اٹھایا اور اس پر چلنے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا یہ تو پانی کا حوض نہیں بلکہ ایک فرش ہے، اور فرش اتنا صاف کہ پتہ ہی نہ چلا کہ فرش ہے۔ تو یہ سن کر ملکہ بلقیس بہت شرمندہ ہوئیں اور انہوں نے فوراً حضرت سلیمان سے کہا میں لاتی ہوں ایمان تم پر اور تمہارے رب پر، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح انہیں چمکتا ہوا فرش پانی لگا ویسے ہی انہوں نے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی پر اس کی عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔